بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب من جعل عتق الامۃ صداقہ۔ صداق کے معنی مہر کے آتے ہیں۔ لفظ صداق مہر کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مہر دینے میں انسان کے صدق قلب کا دخل ہوتا ہے، شمول ہوتا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے، بھی آپ کی شادی ہونے والی ہو تو آپ کس قدر دل کے اخلاص و خلوص کے ساتھ آپ وہ مہر اس کے ہاتھوں حوالے کریں گے، اس لیے اس کو صداق کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب ہے اس کے ذریعے سے آدمی اپنے تعلق کی محبت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے لیے بطور علامت کے اور شاہد کے یہ مہر کی شکل میں کچھ پیش کرتا ہے۔ باب ہے من جعل عتق الامۃ صداقہ۔ بادی کو آزاد کرنا اس کا مہر بن سکتا ہے، یعنی بادی کی آزادی مہر کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں اوپر سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ سعید ابن مسیب، ابن شہاب زہری، اسحاق ابن راہویہ، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف رحمہم اللہ، یہ حضرات عتق کو، بادی کی آزادی کو مہر بنانا صحیح بتلاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کا۔ ان حضرات کے نزدیک عتق کو مہر بنانا جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی اور علامہ ابن حزم نے امام شافعی کا قول جواز کا نقل کیا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے ترمذی شریف میں، لیکن علماء شافعیہ نے اس نقل کو ضعیف قرار دیا۔ ان کا جو مضبوط مسلک ہے وہ عدم جواز کا ہی ہے، یعنی وہ احناف اور موالک کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ ائمہ مجتہدین میں حنابلہ کے نزدیک عتق کو مہر بنانا صحیح ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یعنی احناف، موالک، شوافع، ان تین گروہوں کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اب اس روایت کو دیکھیے، ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وجعل عتقها صداقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر بنا دیا۔ یہ تو فریق اول کے موافق یہ روایت جا رہی ہے، یعنی عتق کو مہر بنانا جائز ہے۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ پہلا جواب یہ کہ وجعل عتقها صداقہ، یہ حضرت انس کا اپنا قول ہے، انہوں نے اپنی رائے اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ جملہ کہا ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت میں خود حضرت صفیہ کا قول اس طرح آیا، اعتقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعل عتقی صداقی، کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا اور میرے عتق کو میرا مہر بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ حضرت صفیہ کہہ رہی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عتق کو میرا مہر بنایا، تو یہ بات اور حضرت انس والی بات دونوں مل کر کے ایک ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت انس کا قول ہے اس لیے معتبر نہیں، یہ جواب مضبوط نہیں ہے، یہ جواب کمزور ہے۔ اس لیے اس کا جواب امام مزنی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں نقل کیا ہے کہ عتق کو مہر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ خصوصیت کیوں مانی جا رہی ہے، یا حضرت انس کا قول اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے،
یا ایک تیسرا جواب حافظ کا بھی سن لیجئے، اس کے بعد پھر اصل جواب آپ کے سامنے آئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصل میں حضرت صفیہ کی آزادی یہ تزویج کی شرط کے ساتھ مشروط تھی، اور جب اس طرح کا نکاح ہوتا ہے تو بادی کی قیمت مہر شمار ہوا کرتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی قیمت کو ان کا مہر قرار دیا، خود آزادی اصل نہیں، ان کی قیمت کو مہر قرار دیا، اور قیمت معلوم تھی اس لیے اسے مہر بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اور بات اصلی یہاں سے ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے نکاح ہونا چاہیے مال کے بدلے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ یہ بات تو یہیں مکمل ہو گئی کہ آزادی کو مہر بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ امام مزنی کی بات اگر لے لی جائے تو بات ختم، اس لیے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دے سکتے ہیں۔ ایک مستقل مسئلہ ہے جو کسی جگہ تفصیل سے آئے گا کہ مہر میں کون سی چیز دی جا سکتی ہے، کون سی چیز نہیں دی جا سکتی۔ صرف اس میں ائمہ کا مسلک آپ اس وقت سمجھ لیجئے۔ امام شافعی، امام احمد، سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، زوجین کی طرف سے جو چیز متعین ہو جائے بس اس پر نکاح ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی شے، ہر وہ چیز جو مال ہو اور بیع میں ثمن بن سکتی، اتنی قید ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری کے نزدیک تو ہر چیز مہر بن سکتی ہے، چاہے وہ بیع میں ثمن بن سکے نہ بن سکے، مال ہو نہ ہو، حتیٰ کہ کتا، بلی، پانی وغیرہ بھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر کی مقدار ربع دینار ہے یا پھر 3 درہم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقل مہر 10 درہم ہے۔ یہ مہر کی مختصر سی بحث آئی تو صرف ائمہ کا بھی اختلاف بتلا دیا گیا ہے۔ اب ان کی دلیل بھی آپ مختصر طور پر سن لیجئے۔ شافعیہ اور حنابلہ نے استدلال کیا ترمذی شریف کی ایک روایت سے کہ بنو فزارہ کی ایک عورت آئی اور آ کر کے کہتی ہے کہ میں نے 2 چپلوں کے عوض شادی کر لی، یہی میرا مہر تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم اس پر راضی ہوگی؟ وما لک بنعلین، تو کہنے لگی ہاں میں تو راضی ہو گئی، تو آپ نے اس نکاح کو جائز کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک روایت جو ابھی ہمارے سبق میں اگلے باب میں آ رہی ہے، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس سہل ابن سعد ساعدی کی یہ روایت کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، دیکھو مہر دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی ہو تو بھی چل جائے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی تو آپ نے پوچھا ما اصدقتھا، کیا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا وزن نوات من ذهب، سونے کی چھوٹی سی گٹھلی۔ ان سب سے شافعیہ اور حنابلہ نے کہا کہ مہر میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جتنی جو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اب حنفیہ کا وغیرہ کا استدلال دیکھیے۔ حنفیہ نے اصل میں کہا کہ پہلے تو طے کر لو کہ مال دینا ضروری ہے آیت کریمہ سے، ان تبتغوا باموالکم، اب کتنا مال وہ وہاں بیان نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں کیا فرض اور متعین ہے اس کا بھی پتہ نہیں، اس لیے اب اس کے پتہ لگانے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت پڑے گی جو مبین بنے، تو وہ مبین جو حدیث ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، یہ ایک روایت ہے۔ سنن دارقطنی نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت لا مہر اقل من 10 دراہم، اس کو حضرت علی کا اثر کہا گیا ہے، لیکن یہ اثر جو ہے وہ آیت کے لیے مبین یعنی بیان کا کام کرے گا۔ تو حنفیہ کا استدلال جو ہے اس لفظ سے لا مہر اقل من 10 دراہم، یہ تو حضرت علی کا اثر ہے، لیکن حضرت جابر کی ایک مرفوع روایت میں بھی یہ لفظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آیا، لا مہر دون 10 دراہم، اس کو بھی بہقی نے اور دارقطنی نے نقل کیا۔
اور اس پر معنی کی ذوف کا حکم لگا ہے، لیکن حضرت علی کا اثر بھی ہے اور یہ جابر کی مرفوع روایت کا ٹکڑا بھی ہے، اس سے ملا کر کے یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کو صرف بیان بنانا ہے ما فرضنا علیہم فی ازواجہم کا، قرآن مجید نے کتنا متعین کیا ہے اس کا اس سے بیان ہو جاتا ہے۔ اس لیے احناف نے کہا کہ کم سے کم مہر 10 درہم ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیجئے کہ شوافی نے جو دلیل پیش کی تھی اس میں ایک دلیل ترمذی کی پیش کی تھی کہ خاتون نے چپلوں پہ چپلوں کو مہر بنا کر اس پر شادی کر لی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثروں نے اس کو ضعیف کہا۔ عاصم ابن عبید اللہ کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہے، اور ایک روایت جو ولو خاتم من حدید والی تھی، معنی کہ وہ بخاری شریف کی روایت تھی، اس سے یہ نکلا کہ لوہے کی انگوٹھی، تو لوہے کی جو انگوٹھی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مہر کے اس کا مطالبہ نہ کیا ہو، یعنی مہر کامل کے طور پر نہیں بلکہ مہر معجل کے طور پر۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوہے کی انگوٹھی ہو پھر بھی وہ کچھ ایسی رہی ہو کبھی کہ اس مقدار کو پہنچ جائے جو مقدار مطلوب ہے، تو یا تو یہ کہیں گے کہ کم مقدار تھی لیکن مہر کامل کا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ نہیں کر رہے تھے، مہر معجل کے طور پر کچھ دلانا چاہتے تھے۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے کہ پورا مہر اگر مہر وقت پر نہیں دیتے تو کچھ مہر معجل تو دے دیا جاتا ہے۔ اب ایک واقعہ عبد الرحمن ابن عوف کا رہ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا سونے کی ایک گٹھلی دی ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو اس سے شوافی نے نکالا تھا کہ دیکھیے یہ بھی معمولی سا ہے، لیکن ممکن ہے کہ سونے کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو، یہ بھی تو ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو، اگرچہ کہ یہ بھی احتمال ہے کہ کم بھی ہو، تو تینوں احتمال ہے، کم بھی ہو، برابر ہو، زیادہ ہو۔ اس لیے یہ لا مہر دون عشرت دراہم جو مرفوع روایت ہے اس کو مدار بنایا جائے۔ آیت قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم کے ابہام کے لیے، کہ گویا جو مہر کے بارے میں قرآن نے مبہم بیان کیا تھا، یہ حدیث لا مہر دون عشرت دراہم اور لا مہر اقل من عشرت دراہم، یہ دونوں مل کر کے اس کا بیان کر رہی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ مہر کی مقدار احناف کے نزدیک کم سے کم 10 درہم ہے، اور شوافی کے نزدیک جو بھی متعین کر لیا جاوے۔ اب مہر سے بھی متعلق ہے اس آنے والی روایت کا، اس لیے اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں۔ آنے والی روایت کا خلاصہ یہ ہے، پھر اس کے بعد عبارت پڑھی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے۔ یہ سہل ابن سعد ساعدی کی روایت ہے۔ ایک عورت آتی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یعنی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ عورت نے آپ کو خاموش دے کر سمجھ لیا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا، تو وہیں بیٹھ گئی۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس خاتون سے تو میں کر لوں۔ میں پوری روایت کا حاصل بتا رہا ہوں، آپ اگر اس سے نہیں کرنا چاہتے تو میں کر لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس دینے کے لیے مہر میں کچھ ہے؟ آپ نے تو صحابی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا جاؤ گھر میں دیکھو کچھ مل جائے تلاش کر لو۔ وہ صحابی گھر میں گئے، واپس آ کر کہا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی صحیح، ولو خاتم من حدید، یہ اصل جگہ تھی محل استدلال جی۔ تو صحابی دوبارہ گئے، واپس آئے اور آ کر کہنے لگے انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ ایک تہبند ہے میرا جو میں پہنے ہوئے ہوں، اس کا آدھا حصہ اس عورت کو دے دیتا ہوں، آدھے سے اپنا کام کرتا ہوں۔ چادر بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ آپ نے فرمایا ایک تہبند ہے، اسے عورت لے کر کیا کرے گی؟ وہ پہنے تو تم ننگے ہو گئے، تم پہنے تو وہ ننگی۔ وہ صحابی بھی چپ ہو گئے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے جانے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ خواہش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکا، تو آپ نے بلوایا اور حاضر ہو، وہ صحابی حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا اچھا تمہارے پاس قرآن ہے کچھ، یعنی کچھ قرآن کی صورتیں آیتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یاد ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیا، اذهب فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، قرآن کے صدقے میں تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیا۔
اب اس سے تو مقصد یہ تھا امام بخاری کا، باب دیکھیے تزویج المعسر، غریب کی شادی کرا دینے کا بیان۔ تو آپ تو سمجھ گئے یہ صحابی غریب تھے، ان کی شادی کرا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام بخاری کا تو اتنا مقصد ہے، ضمناً وہ مہر کا بھی مسئلہ بھی آ گیا، وہ بھی حل ہو گیا، اس لیے میں نے یہ دونوں باب کو ایک ساتھ جوڑ کر کے آپ کو پڑھا دیا۔ اب تھوڑی عبارت پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، ملاتے جائیے گا۔ باب تزویج المعسر لقوله تعالی ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر فيها، وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اس اوپر نیچے کی اچھی طرح دیکھا، اس لیے کہ شادی کرنے کا مسئلہ تھا۔ ثم تأتى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا۔ ثم تأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها، آپ نے جب کوئی فیصلہ نہیں کیا تو جلست لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابي فقال يا رسول اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یہاں سے بات، ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، آپ کو نہیں کرنا ہے تو میری کر دیجئے۔ فقال وهل عندك من شيء، تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ قال لا والله یا رسول اللہ۔ قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، جاؤ گھر دیکھو کچھ ہے۔ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ولو خاتما من حدید۔ فذهب ثم رجع فقال لا والله یا رسول اللہ لا وخاتم من حدید۔ قال ولكن هذا ازاری، میرا ایک تہبند ہے۔ قال سہل بن سعد کہتے ہیں ما له رداء، چادر بھی اس بیچارے کے پاس نہیں تھی۔ فلها نصفه، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بازارک، پھر تو کیا کرے گا؟ ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، تو پہن لے گا تو وہ کیا کرے، اور وہ پہن لے تو لم يكن عليك منه شيء، تو پھر کیا کرے؟ فجلس الرجل، وہ آدمی بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب بیٹھک لمبی ہو گئی، پھر وہ اٹھا جانے لگا۔ قام فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا فامر به، وہ جانے لگا تو آپ نے بلایا۔ فدعی فلما جاء، جب واپس آیا، قال ماذا معك من القرآن، تمہارے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے سینے میں؟ کہا مجھے یہ صورتیں یاد ہے۔ قال معي سورۃ کذا و سورۃ کذا عددها، فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك، زبانی پڑھنا جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ قال نعم۔ قال اذهب فقد ملکتکها بما معك من القرآن۔ یہ ہوئی پوری بات۔ البتہ اس میں جو لوگ کہتے ہیں تعلیم قرآن مہر بن سکتا ہے، اس کا جواب احناف کی طرف سے دیتے ہیں کہ بما میں بات سببیہ ہے، کہ جاؤ، میں نے با معاوضے کا نہیں ہے، سببیہ ہے، تمہارے پاس جو قرآن ہے اس کی وجہ سے باوجود تمہاری غربت کے اس خاتون کا نکاح کر دیا۔ رہ گئی بات معاوضہ کیا ہوگا، مہر کیا ہوگا، وہ ایک الگ سی بات ہے کہ با معاوضے کے عوض کا نہیں ہے، با عوض کے لیے نہیں ہے، یہ بات سبب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔